حافظ آباد کے نواحی گاؤں مرزا بٹیا کے محنت کش کا بیٹا پنجاب پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کر کے اسسٹنٹ کمشنر بن گیا۔ میرے والد صاحب کو شوق تھا کہ میرا بیٹا کوئی بڑا آفیسر بنے، تو میں نے کہا کیوں نہ اپنے والد کی جو خواہش ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کی جائے۔ اسکول سے نکلنے والا بچہ آج اسسٹنٹ کمشنر کا امتحان پاس کرتا ہے، اور شاید یہ آپ کے گاؤں کے آپ واحد ہو گئے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، اور آج آپ اسسٹنٹ کمشنر کا جو امتحان ہے اس کو پاس کیا۔ کیا فیلنگ ہے جب ادھر اسکول کے اندر تھے، پھر نکلے، خواب کیا تھے، کیا سوچا تھا کہ ایسا بھی کچھ ممکن ہوگا؟ سر ابتدا میں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ موجود ہے انجینئر اور ڈاکٹر کا، تو ہمیں بھی بس اتنا ہی پتا تھا کہ انجینئر اور ڈاکٹر کوئی بڑی چیز ہوتے ہیں، تو وہی خواب تھا کہ انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے۔ لیکن جیسے جیسے آگے بڑھے تو پتہ چلا کہ نہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے، اور میرے والد صاحب کو شروع سے ایک شوق تھا کہ میرا بیٹا کوئی بڑا آفیسر بنے، تو وہ شوق سامنے رکھتے ہوئے تھوڑا سا مجھے بھی اندازہ ہوا، تو میں نے کہا کیوں نہ اپنے والد کی جو خواہش ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کی جائے۔ تو وہ سفر جو ہے اس طرح انجینئرنگ، کیونکہ میں نے انٹرمیڈیٹ ایف ایس سی انجینئرنگ کی، تو وہاں سے شفٹ ہوا پھر سول سروسز کی طرف، اور میں نے پھر بی ایس پولیٹیکل سائنس شروع کر لیا، اور اس کے بعد پھر وہ ہر دن جو ہے کوشش کی، تو اللہ پاک نے مہربانی کیا، اور اب بہت زیادہ خوشی ہے۔ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ خواب آپ کے جب سچ ہو جاتے ہیں تو ان کے یقین آنے میں بھی ابھی بھی یقین کریں کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ میں یہ کر گیا ہوں، کیونکہ پروونشل مینجمنٹ سروسز جو ہے یہ پنجاب کا سب سے بڑا ایگزام ہے۔ 14-15 ہزار لوگوں نے ریٹن ایگزام کے لیے اپلائی کیا تھا، اور ان میں سے ٹوٹل ہم 55 لوگ ریکمینڈ ہوئے ہیں پورے پنجاب میں، جن میں سے ضلع حافظ آباد میں ہم 2 لوگ ریکمینڈ ہوئے، اور اپنی تحصیل میں میں اکیلا ہوں جس کو یہ اعزاز ملا ہے۔ اور اس کے لیے میں اگر اس کو سم اپ کروں تو میں کہوں گا کہ اگر میں کر سکتا ہوں تو میری تحصیل کا، میرے گاؤں کا ہر بچہ کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی کال کس کو کی؟ تو میرے والد اور میرے بڑے بھائی جو ہیں ان کو میں نے سب سے پہلے بتایا۔ والدین نے کبھی کہا تھا کہ بیٹا چھوڑ دو؟ کاسٹلی پڑھائی ہے، افورڈ کرنا مشکل ہے، کیسے حالات رہے، کیا پوزیشن رہی، والدین کی طرف سے کیسی سپورٹ رہی؟ مجھ سے زیادہ ہمت اور جوش ان کو تھا۔ کوئی ایسا موقع نہیں آیا، کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ انہوں نے مجھے اس وجہ سے روکنے کی کوشش کی ہو کہ بیٹا پیسے نہیں بھر سکتے۔ ان کے پاس نہیں بھی تھے تو انہوں نے مینج کیا۔ مطلب آپ اندازہ لگا لیں کہ 10-12 ایکڑ کا جو مالک کسان ہے اس کے لیے 4-5 بچے پڑھانا بہت مشکل کام ہے، لیکن میرے والد صاحب جو ہے، ہم ماشاءاللہ 3 بہن بھائی اس وقت بھی پڑھ رہے ہیں، میرے چھوٹے بہن بھائی بھی جو پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کبھی ایسا موقع نہیں آنے دیا کہ ہمیں کوئی اس میں تکلیف آئی ہو، یا انہوں نے ایسے کہا ہو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ مشکل تھا ہمیں، ہاں اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ مشکل ہے، اور ہم نے پھر اپنے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے اور اپنے جو لمیٹیشنز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اپنے اوپر ایفرٹ کی، کوشش کی، اور اسی وجہ سے پھر یہ سفر جو ہے کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا ہے۔ جب یونیورسٹی 2016 میں گیا تو مجھے اس کا آئیڈیا ہوا، میں نے والد صاحب سے ڈسکس کیا، ہم نے ایک گاڑی لے لی، تو وہ گاڑی میں ڈرائیور رکھ کے چلواتا رہا، خود میں اپنی ایجوکیشن کیری آن کرتا تھا، ڈرائیور میں نے ساتھ رکھا ہوا تھا، اور وہ جو ہے اس کو میں سیلری دیتا تھا۔ اس گاڑی میں سے پھر اپنا میرا کافی 3-4 سال کے لیے مینج ہوتا رہا، ساتھ میں جو تھوڑی بہت ہیلپ کی ضرورت ہوتی تھی وہ پھر میرے پیرنٹس کر دیتے ہیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب بندہ آفیسر لائن کے اندر چلے جاتا ہے، جب نیلی بتی والی گاڑی بندے کو مل جاتی ہے، پھر وہ بندہ کیا کرتا ہے، لاہور کے اندر شفٹ ہو جاتا ہے، آبائی علاقے کو چھوڑ دیتا ہے، یا بھول جاتا ہے، یا کوئی بندہ کبھی کسی کام کے سلسلہ میں ملنا چاہے تو گیٹ سے ہی اس کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ آپ کا اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ کیا رویہ ہوگا جب آپ اپنی سیٹ کے اوپر آ جائیں گے، اور دوسرا علاقے کی بہتری کے لیے کیا کردار ادا کریں گے؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں رویے کے بدلنے کی طرف، تو ہم ذرا گاؤں کے لوگ ہیں، جو دیہاتی لوگ ہیں یہ بڑے آپ کو پتہ ہے لحاظ والے لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ کلچر میں شروع سے ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ دوسروں کا احترام بھی کرنا ہے، لحاظ بھی کرنا ہے، اور دوسروں سے پیار بھی کرنا ہے، اینڈ ہوپ سو کہ دس وڈ کنٹینیو دا سیم جب ہم فیلڈ میں بھی چلے جائیں گے۔ جہاں تک رہے گی بات کہ علاقے کے لوگوں کے لیے، تو علاقے کے لوگوں کے لیے جو اس سے پہلے بھی ہم نے ایک کاوش شروع کی ہوئی ہے تعلیمی و تربیتی فورم مرزا بھٹیا کے نام سے، کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ تعلیم کی جو فیسلٹیز ہیں وہ ان کو میکسیمم پرووائڈ کیا جائے، کیونکہ تعلیم جو ہے
وہ آئے گی تو باقی ساری چیزیں خود ہی آ جائیں گی. تو میرا مقصد یہی ہے کہ پہلے تو جو تعلیمی مسائل ہیں میرے گاؤں کے ان کو حل کرنے کی کوشش کروں گا, اور جہاں پہ بھی کوئی اور مشکلات میرے گاؤں کے لوگوں کو ہوں گی, میں جہاں پہ بھی ان کو مدد کر سکا انشاءاللہ بفضل خدا میں کروں گا. نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہے آپ؟ حضرت علی علیہ السلام کا ایک واقعہ سنایا جاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی شخص آیا تھا اور اس نے کہا کہ اے ولی اللہ کہ انسان کا اختیار کتنا ہے. تو انہوں نے اس شخص سے کہا کہ اپنا ایک قدم اٹھاؤ. اس نے ایک قدم اٹھایا تو پھر انہوں نے کہا کہ اب دوسرا اٹھاؤ. تو اس نے کہا دوسرا نہیں اٹھا سکتا, گر جاؤں گا. تو اس واقعے سے جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ ایک قدم جو پہلا آپ اٹھا سکتے ہیں نا, وہ آپ کی اختیار ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے. اگر وہ آپ ٹھیک اٹھا لیں تو دوسرا اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کے پیچھے ٹھیک آئے گا. جو بھی ہمت کرے گا کامیابی آپ کو ملے گی. آج وہ زمانہ بدل چکا ہے, پنجاب پبلک سروس کمیشن ہو یا پھر فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہو, وہاں پہ سب کچھ بڑے فیئر اور میرٹ کے انداز میں چل رہا ہے. تو اگر میں ہو سکتا ہوں تو سب ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, بشرطے کہ آپ کیا کریں, کوشش کریں. یہ دسو کہ کدی سوچیا سی چھوٹا کسان کہ میرا پتر کل نو افسر بنے تے نیلی بتی والی گڈی دے اوتے آوے, کی شوق ہے؟ اے جی سوچیا بڑا شروع تو لایا کہ نکا جات ایک گتیا پنڈیوں موڑ لاہور بھاگ گیا. ایو سوچ رہی ہے اللہ مولا تاں لایا جیسے میں کامیابی ہوتی, میری خوشی ہوتی, دنیا دے کام کرتے, دنیا دے وچ چگاں ران بان دا کاروبار, اللہ اور کامیابی دے. میری یہ دعا ہے. ہاں بچے دی کامیابی تو اگدو بھی اللہ دا شکر ہی ادا کرتا رہے. جدوں رزلٹ دا ہونا اس اگدوں ٹربود ویلے بھی دن وار رات میری یہی دعا ہے, مولا میں کامیابی دے, میرے سونے اللہ میرے بچے نے اگے کامیابی دے. اگر پنڈ والے دے کام بعد چوں نہ کرے تے موڑ نہ کرے تو موڑ میں آپ سے بھی کر لواں. یہ بڑا ایک ٹف ہے ہمارے لیے کہ لوئر مڈل کلاس سے بلانگ کر کے اور ایگریکلچر فارمنگ جو ہے وہ ہم کرتے ہیں. تو جس طرح ہماری ایگریکلچر جو ہے وہ کرائسس میں ہے تو ہم بھی اسی کی زد میں ہیں, لیکن ہم نے محنت مزدوری کی. تو محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ کاٹا, سیونگ کی, بچے کی تعلیم کے اوپر سرمایہ کاری کی. تو بچے نے بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہارڈ ورک کیا. تو ہماری دعائیں اور اس کا ہارڈ ورک جو ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کامیابی سے نوازا ہے.